अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर 22 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी को जुमला इस्मिया में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी इराबी हालत क्या होगी, और इससे मुतालिक जो भी डिटेल है इंशाल्लाह आज हम वो सीखते हैं। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मुदाफ और मुदाफ इलैह की सिफ्त का तयन। ठीक है, अभी हमने सीखा है, हमने मुरक्कब तौसीफी भी सीख लिया डिटेल के साथ, और मुरक्कब इजाफी भी हमने डिटेल के साथ सीख लिया है। आज इंशाल्लाह ये मुरक्कब इजाफी का लास्ट लेक्चर होगा, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मुरक्कब अतफी के ऊपर होगा, और फिर हमारे मुरक्कबात कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम देखेंगे कि अगर जो सिफ्त आती है, जब मुदाफ की आएगी तो क्या सूरत हाल होगी, और मुदाफ इलैह की अगर सिफ्त आएगी तो क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, अब आपके सामने एक मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। ठीक है, तो यहाँ पे घर की निस्बत दी जा रही है, अल्लाह से बनाई जा रही है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम मुबारक मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, और बैतु जो है इस वक्त मुदाफ है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे सिफ्त आ जाए, मुदाफ की या फिर मुदाफ इलैह की, ठीक है, इन दोनों में से किसी की सिफ्त आए, तो बिल फर्ज अगर मैं कहूँ कि अजीम अल्लाह का घर, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त बयान हो रही है। अजीम अल्लाह, अल्लाह की सिफ्त हो गई ना, यानी अल्लाह इस वक्त क्या है, मुदाफ इलैह। ठीक है, और मुदाफ इलैह की सिफ्त अगर आती है तो फिर क्या सिचुएशन होती है। अल अजीम, अभी मैंने मीम के ऊपर कोई हरकत नहीं डाली। ठीक है, मीम के ऊपर कोई हरकत नहीं डाली, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हमने आपको जैसे कि सीखा है कि जो सिफ्त होती है वो अपने मौसूफ को हर लिहाज से फॉलो करती है। जिन्स, अदद, इराब, वसत, चारों लिहाज से वो मुताबिकत रखती है मौसूफ के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी मुताबिकत हर लिहाज से चल रही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम मुबारक मारिफा है, इसमें अलम है, तो देखिए अल अज़ीम, अल इसलिए लगा क्योंकि इसको मारिफा बनाना है, ये सिफ्त बन रही है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम मुबारक वाहिद है, तो आगे सिर्फ भी वाहिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वैसे तो जिन्स का तयन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये मुज़क्कर, तो फिर आगे उसकी सिर्फ भी मुज़क्कर। अब एक चीज रह गई है इराब। इस वक्त जो मुदाफ इलैह, जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम मुबारक है, वो इस वक्त हालत जर में है, क्योंकि वो मुदाफ इलैह है। तो जो इसकी सिफ्त आएगी उसका इराब भी फिर मजरूर, यानी वो हालत जर में होना चाहिए, उसका इराब भी फिर जेर में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये अल अज़ीमी, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है सिफ्त है, बैतू की सिफ्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैतू इस वक्त कौन सी इराबी हालत में है, रफा हालत में है। ठीक हो गया। अब अगर मैं सिफ्त को चेंज करना चाहूँ, ठीक है, अब मैं कहूँ अगर अल्लाह का अजीम घर, अब सिफ्त बयान हो रही है घर की, कि घर क्या है, अजीम है। ठीक है, अल्लाह का अजीम घर। अब इसका मतलब है कि जब घर की सिफ्त हो रही है तो इसका मतलब मुदाफ की सिफ्त हमने बयान करनी है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अब आप जरा स्क्रीन को गौर से देखिएगा कि मैंने इस मीम की जो जो जेर थी, जो हालत जर में था सिफ्त होने की वजह से, मुदाफ इलैह की सिफ्त, तो वो उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि अब हमने बैतू के मुताबिक उसकी सिफ्त लानी है, सिफ्त ने अपने मौसूफ को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब बैतू की इराबी हालत क्या है, रफा, उसके ऊपर पेश है। तो इसलिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा अल अजीमु। अब ये जो मीम के ऊपर पेश है ना, यहाँ से आपने अंदाजा लगाया कि ये जो सिफ्त है ये बैतू की सिफ्त है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ्त नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है इस वक्त हालत जर में है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पिक करना है, जब सिफ्त लिखी हुई होगी तो आपने अंदाजा लगाना है कि ये इस वक्त सिफ्त मुदाफ की है या मुदाफ इलैह की। हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं, बैतू के हिसाब से क्या वो सारी सिफ्त फॉलो कर रही है। अगर मैं पूछूं कि बैतू जो है वो अदद, तो देखें बैतू वाहिद है, तो अल अज़ीम भी अज़ीमु भी वाहिद है। अच्छा, बैतू मुज़क्कर, तो अल अज़ीमु भी मुज़क्कर, और इराबी हालत तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और मैं पूछूं कि बैतू इस वक्त मारिफा है या नकिरा, आप सब में से कौन जवाब देगा कि ये इसकी इराबी सॉरी इसकी वुसअत हमें कैसे पता चलेगी कि बैतू मारिफा है या नकिरा।
وہ مضاف کوئی بھی الیہ مائک سے آن کر لیں. معرفہ ہے بات جی معرفہ ہے نا، کیونکہ العزیز ایک معرفہ خاص ہے. کر کی بات ہو رہی ہے نا، اسپیشل ہاؤس. ویری گڈ ویری گڈ. بیتو اس وقت معرفہ ہے اور اس کا اندازہ ہمیں لگایا جا رہا ہے جس سے ہم اس کی نسبت دے رہے ہیں. اللہ عز و جل کا گھر ہے، یہ خاص گھر کی بات ہو رہی ہے. تو چونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے، اب جب میں آپ سے یہ کوشچن پوچھوں یا کوئی بھی پوچھے کہ مضاف اس وقت معرفہ ہے یا نکرہ، تو بس آپ نے کہنا ہے کہ مضاف الیہ اس وقت معرفہ ہے اس لیے مضاف معرفہ ہے. یہ ایک شارٹ کٹ اور میں کہتے ہیں نا کلیئر آنسر ہے. اور اگر کہیں کہ اگر مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو پھر مضاف نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آنسر یہ ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہے اس لیے مضاف بھی معرفہ ہوا. اب بیتو کو ہم نے معرفہ سمجھ لیا، تو اس لیے دیکھیے العظیم اس کے ساتھ ال لگا ہے کیونکہ صفت نے تو فالو کرنا ہے اپنی موصوف کو. تو یہ چاروں لحاظ سے اس کے مطابق ہو گیا. اب تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں کہ اگر دونوں کی صفتیں آ جائیں. ابھی تو ہم نے الگ الگ ایک ایک کی صفت دیکھی نا کہ مضاف الیہ کی صفت آئے گی تو کیا ہوگا، مضاف کی صفت ہوگی تو کیا ہوگا. اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی کی صفتیں آ جائیں اور سچویشن کچھ اس طرح بنے کہ عظیم اللہ کا عظیم گھر، ٹھیک ہو گیا، دونوں کی صفتیں آ رہی ہیں، تو اب کیا بنتا ہے سچویشن؟ دو عظیم آ گئے اور دونوں کی ابھی اعرابی حالت میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، دونوں میم کے اوپر دیکھیں کچھ بھی نہیں لگا ہوا. اب کیسے پتہ چلے گا کون سی صفت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہلا میں پوائنٹ یہ بتاتی چلوں کہ مرکب اضافی مرکب اضافی میں جب کوئی صفت مضاف کی ہو جائے تو وہ درمیان میں کبھی صفت نہیں آئے گی. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی تیسرا کلمہ نہیں آ سکتا سوائے اسم اشارہ کے. ٹھیک ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسم اشارہ یعنی ھذا ذالکا صرف وہ ایک سچویشن ہے کہ وہ اسم اشارہ جو ہے نا ان دونوں اس مرکب کے دونوں جز کے درمیان میں آ سکتا ہے. یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں صرف ایک اسم اشارہ ہے جو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی کوئی بھی تیسرا کلمہ ان دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتا. اب بندہ سوچے کہ اگر آپ میں کہوں کہ میں بیتو کی صفت ہے تو آپ سوچیں گی بیتو کی صفت تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مرکب اضافی میں ایسا نہیں ہو سکتا. مرکب اضافی ہمیشہ اکٹھا لکھا جائے گا اور صفات جو ہوں گی پھر وہ آگے آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ کب کس کی صفت آئے گی، پہلے کس کی صفت ہوگی اور بعد میں کس کی صفت آئے گی. تو وہ اب دیکھیں. پہلے مضاف الیہ کی صفت آتی ہے، پھر مضاف کی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر دونوں کی صفات دونوں ہی کی صفتیں اکٹھی آ جائیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا جو بھی پہلی صفت ہوگی وہ مضاف الیہ کی ہوگی اور جو پھر بعد میں آنے والی صفت ہوگی جو وہ مضاف کی صفت بنے گی. یہ رول تو آپ پکا رکھ لیں، اگر دونوں کی صفتیں اکٹھی آ جائیں تو پھر پہلی والی صفت کس کی ہوگی؟ مضاف الیہ کی. یعنی کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف الیہ کی صفت جڑ جائے گی، ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جب ہوگی تو وہ جڑ گئی نا، مطلب مضاف الیہ کی صفت اس کے ساتھ ہی ہے. تو البتہ یہ جو مضاف ہے اس کی صفت بعد میں آئے گی اس طرح سے. تو اس کو ابھی میں تھوڑا اور ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. اب آ جائے گی، دیکھیں میم کے نیچے آ گئی زیر اور اگلے عظیموں میں میم کے اوپر آ گئی پیش. اب یہاں سے دونوں ہی عظیم ہے. پہلا والا العظیمی دیکھیں زیر کے ساتھ ہے تو وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ عز و جل اللہ رب العزت کے نام مبارک کی صفت ہے. اور جو دوسرا ہے العظیم وہ بیتو کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، اعرابی حالت سے بھی آسانی سے آپ پہچان لیں گی اور آپ کو ایک رول بھی پتہ چل گیا کہ پہلی والی صفت جو ہوگی وہ مضاف الیہ کی ہوگی، پلس آپ کو نشانیاں مل جائیں گی ساری. ٹھیک ہے، اچھا اب میں نے کلر بھی چینج کر لیے. ٹھیک ہے، ہر موصوف اور صفت کا ایک جیسا کلر رکھ دیا ہے تاکہ اس میں آسانی سے آپ سمجھ جائیں کہ پہلی صفت جو ہوگی وہ مضاف الیہ کی ہوگی اور جو بعد میں صفت ہوتی ہے یعنی کہ بعد جو پہلی صفت مضاف الیہ کی تو دوسری صفت ہوگی وہ مضاف کی ہوگی. تو سچویشن کچھ اس طرح سے بنے گی. اچھا، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اب چیز سمجھ آئی ہوگی. قرآن پاک میں آپ کو بہت شاید ہی کوئی ایسی اگزامپل ہو جس میں دونوں ہی کی صفتیں اکٹھی آ جائیں. عموماً ایک ہی آئے گی، یا تو وہ مضاف کی ہوگی یا مضاف الیہ کی ہوگی. ٹھیک ہے،
دونوں کی صفتیں اکٹھی ابھی میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ ہے کہ رول چلے سمجھ لگ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر دونوں کی اکٹھی آ جائیں گی تو آپ نے کیسے چلے کے چلنا ہے. اب میں اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر مضاف الیہ ضمیر ہو، ضمیر پروناؤن ہو، تو پھر کون سا رول ہوگا؟ چلے دیکھتے ہیں. عبادی یہاں پہ بن گیا مضاف، اور نا کی جو ضمیر ہے یہ بن گیا مضاف الیہ. اب یہاں پہ عبادی جو ہے اس وقت مجرور ہے، حالت جر میں ہے، تو جو نا کی ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو ہمیشہ ہوتا ہی مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے. اس وقت یہ دونوں مجرور ہیں، دونوں جمع ہیں. تو اب دیکھیں المؤمنین، یہ بھی حالت جر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نصب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت حالت جر میں ہی ہے. یہ حالت جر میں بھی ہے، جمع بھی ہے. مؤمنی المؤمنین نہیں ہے بلکہ المؤمنین ہے، اینا کی ساؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع سالم ہے. اب یہ ان دونوں میں سے کسی کی صفت بن رہی ہے، تو اب ہم کیسے اندازہ لگائیں گے، کیونکہ دونوں ہی مجرور ہیں. پچھلی تو سلائیڈ میں یہ تھا کہ بیتو جو تھا وہ مضاف، وہ حالت رفع میں تھا. اچھا یہاں پہ پھر آپ بہت ایزی رول ہے، بہت ایزی رول سمجھیں. ضمیر منفصل ہو چاہے ضمیر متصل ہو، وہ کبھی بھی موصوف بن کر نہیں آتے. یہ ضمائر جو ہیں یہ موصوف نہیں بنتے. اب جب یہ موصوف نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ان کی صفت بھی ایگزسٹ نہیں کرے گی، وہ نہیں، صفت بھی موجود نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ضمائر کی کبھی بھی صفت نہیں ہوتی، یا بس پکا رکھ لیں ایک رول، چاہے وہ ہوا، ہما، ہیا، انتا، انتما، یعنی یہ منفصل کے ضمائر ہوں یا پھر متصل ہوں، جڑے ہوئے ضمائر، دونوں ہی صورتوں میں یہ مرکب اضافی کا جز نہیں بنتے، مطلب موصوف نہیں بنتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب جب یہ کنفرم ہو گیا کہ المؤمنین کے جو ہے یہ نا ضمیر کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی، اب ایک ہی آپشن ہے کہ یہ مضاف کی صفت ہوگی. کتنا ایزی رول ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ جب آپ کو مضاف الیہ ضمیر کی صورت میں مل جائے تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں، اور صفت آگے آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مضاف کی صفت ہے. چلیں اس کو میں نے تھوڑا سا چمکیلے بھی کر دیا تاکہ آپ کو صحیح کر کے یہ رول بیٹھ جائے. تو اب ہو گیا عبادی جو ہے المؤمنین کے لیے موصوف ہے، اور المؤمنین جو ہے یہ صفت ہے عبادی کی. اب میں نے سیم کلر بھی کر دیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ المؤمنین صفت ہے عبادی کی. اب ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے نیک بندے. اب یہ جو نیک بندے ہیں نا یہ مرکب توصیفی ہے. عباد المؤمنین، اگر ہم نا کی ضمیر کو سائڈ پہ کر دیں تو یہ صرف مرکب توصیفی کو رکھیں تو بنتا ہے عباد المؤمنین، نیک بندے. اب اگر کہا جائے ہمارے نیک بندے تو پھر ظاہر بات ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ مرکب تو اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسرا کلمہ کبھی نہیں آتا. ان کے درمیان ایسی بانڈنگ ہے نا، ایسی اسٹرانگ بانڈنگ ہے، ان کے درمیان تیسرا کوئی حرف، تیسرا کوئی کلمہ نہیں آ سکتا. جو بھی آئے گا بعد میں ہی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ ہماری الحمدللہ ایک آیت کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے سسٹر ہمارے ساتھ؟ جی کوئی بھی سسٹر آ جائے جلدی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جو ذو ہم نے اسماء خمسہ میں سے پڑھے ہیں اس میں یہ جو ذو ہوتا ہے یہ کیا ہمیشہ مضاف بنتا ہے یا مضاف کے علاوہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے؟ یہ مضاف ہی ہوتا ہے. بالکل. یہ جو ذو ذازی ہم نے اسماء خمسہ میں پچھلے لیکچر میں پڑھے، یہ ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا، یہ کبھی کچھ اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اگر ہاں البتہ زا ہو، زی ہو تو وہ حالت جر میں کیوں گیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن وہ اس کے آگے جو ہے نا اگلا جو ہے وہ مضاف الیہ ضرور ہوگا، یعنی یہ خود مضاف ضرور بنے گا البتہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مضاف ہے تو پھر کنفرم ہو گیا کہ اگلا لفظ تو لازمی مضاف الیہ ہوگا. جی. اب عقابن ہو گیا مضاف الیہ. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقابن تو حالت جر میں اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ علیمن جو ہے یہ بھی حالت جر میں ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی یہ دیکھتے ہیں. یہ
की सिफ्त बनेगी ज़ू की, या फिर या ये इकाबिन की सिफ्त बनेगी? इकाबिन की। वेरी गुड। अगर मैं अब यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि ज़ू की इराबी हालत क्या है? ज़ू ज़ू की ज़ाज़ी, ज़ू की मरफू होगा ना, क्योंकि मुदाफ बन रहा है ना। मुदाफ तो मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी, मंसूब जी भी। और जी जी, मगर ये इसकी अभी हालत तो नजर आ रही है ना, ये मरफू है और मारिफा है। मरफू है, बिल्कुल हम्म, ठीक है, क्योंकि अगर ज़ा होता ज़ाल और अलिफ तो जी वो ज़ा होता हालत नसब में, जी होता ज़ाल के नीचे ज़ेर और आगे छोटी जा, तो वो होता हालत जर में। जी इस वक्त ये ज़ाल के ऊपर पेश है और आगे वाव है, तो ये मरफू है, हालत रफ़ा में है। ठीक है। जी। अब अलीमिन जो है वो है हालत जर में। ठीक हो, तो यहाँ से भी आपने पिक कर लेना है कि ये मुदाफ की सिर्फ तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये ये हालत मुदाफ अलैह। रफ़ा में है, तो जी ये इकाबिन की फिर सिफ्त बनेगी। जी। ठीक हो गया। इस तरह से आसानी से आप जो है ना चेक कर सकती हैं कि वो किसकी सिफ्त बनेगी। जब आप दोनों की इराबी हालत पहले चेक कर लेंगी फिर आसान हो जाएगा। अच्छा, इकाबिन भी देखें मजरूर है, अलीमिन भी मजरूर है, तो इसका मतलब कि अलीमिन सिफ्त बना और इकाबिन इकाबिन मौसूफ बना। अब मौसूफ और सिफ्त मिलके कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफी जो है ना, पहले तो हमने सिर्फ इकाबिन को कहा था कि वो मुदाफ इलैहि है, लेकिन अब हमें पता चला कि इकाबिन तो एक और मुरक्कब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वो अकेला नहीं रहा, अब हमने उसके दूसरे पार्टनर को भी साथ शामिल करना है। अब वो पूरा मुरक्कब तौसीफी मिल के मुदाफ के लिए क्या बनेगा? मुदाफ अलैहि बनेगा। वेरी गुड। अब ये पूरा मुदाफ इलैहि बन जाएगा। अब मुदाफ और मुदाफ इलैहि मिल के कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कबे इदाफी। वेरी गुड। चले अब हम जो है इसका तर्जमा करते हैं, तो वो है दर्दनाक सजा देने वाला, क्योंकि जू का तर्जमा होता है ना वाला करने वाला के हिसाब से, तो दर्दनाक सजा देने वाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सजा देने वाला यानी जू इकाबिन ये एक मुरक्कब इजाफी है, और दर्दनाक सजा, सजा की एक सिफ्त बयान हो रही है कि वो सजा कैसी होगी? दर्दनाक। तो ये मुरक्कब तौसीफी हो गया। तो यहाँ पे पता चला कि इकाबिन जो है ना, इस वक्त ये दो जगह इसके ये अब दो फंक्शन इस पे अप्लाई हो रहे हैं, ये दो रोल अप्लाई परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक वक्त में मुद्दाफ इलैहि भी है और उसी वक्त में ये मौसूफ भी है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है ना, इसको मैं खुद एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। आप सब अपने माइक म्यूट कर लें। नारुल्लाहिल मुक़दा। अब देखें यहाँ पर नारू मुदाफ, कैसे पता चला कि ये मुदाफ है? ना इसके ऊपर अल है ना ही इसके ऊपर तनवीन है। कंफर्म करने के लिए हम अगला लफ्ज देखेंगे। अगला जो लफ्ज है वो हालत जर में हमें नजर आ रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम है मुबारक। तो कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, नारू मुदाफ, और अगला जो लफ्ज है वो मुदाफ इलैहि। अच्छा, नारू की इराबी हालत है रफा, और मुदाफ इलैहि तो होता ही मजरूर है। अब हम अगला लफ्ज देखेंगे कि अल मुक़द्दतु, कि अगर हमने ये सिफ्त बनानी है तो इन दोनों में से किसकी सिफ्त बनेगी? तो अल मुक़द्दतु इस वक्त इराबी हालत पेश में है, ठीक है, यानी रफा है। तो अब यहाँ से आपने अंदाजा लगा लिया होगा खुद ही, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त ये अल मुक़द्दतु किसकी सिफ्त बन रही है, यानी नारू की बन रही है या अल्लाह ही की बन रही है? इराबी हालत से ही आपने जज कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब इसको मजीद हम अलबत्ता डिटेल से देख लेते हैं कि नारू जो है इस वक्त रफा है, मारिफा है, और मारिफा क्यों है? क्योंकि इसका मुदाफ इलैहि मारिफा है। अच्छा, वाहिद है और मुअन्नस है, जिन्स भी तो देखना है ना। अब हम अल मुक़द्दतु को देखते हैं, वो भी रफा है, उस पे क्लियर में पेश नजर आ रही है, मारिफा है, उस पे अल लगा हुआ है, और वो वाहिद है और वो मोनस है। क्यों अलामती मोनस? क्योंकि उस पे ता मरबूता लगी हुई है। तो अब देखें ये सारी निशानियां, चारों खसूसियात जो है नारू के साथ इसकी जो है ना मुताबिकत रख रही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम मुबारक के साथ ये मुताबिकत नहीं रख रही, दो चीजों के लिहाज से। इराब भी इनके बराबर नहीं है, ठीक है, इराब में एक हालत जर में है तो दूसरा रफा है, और इनका जिन्स भी बराबर नहीं है। तो इसलिए ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो मुदाफ इलैहि है इस वक्त, उसकी ये सिफ्त नहीं बन सकती।
تو یہ الموقدۃ اس وقت کس کی صفت ہے؟ مضاف کی. پچھلی سلائڈ میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ وہ عقاب علیم، تو وہاں پہ وہ صفت بن رہی تھی مضاف الیہ کی. اب کی جو آیت میں نے اس میں ڈالی ہے وہ ہے کہ اب جو صفت بن رہی ہے وہ مضاف کی بن رہی ہے. تو نارو اس وقت مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے. تو موصوف ہے تو صفت کیا ہوگی؟ الموقدۃ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. ٹھیک ہے. اس آگ کی نسبت بھی دینی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی وہ آگ ہے، اور وہ آگ کیسی ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، یعنی آگ کی صفت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا کہ جب صفت آئے گی تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کس کی صفت ہے. چلیں جملہ اسمیہ میں اب ہم جو ہے نا پراپر جملہ اسمیہ بناتے ہیں، یعنی مبتدا بھی بنائیں گے، خبر بھی بنائیں گے. تو انشاءاللہ آپ وہ شروع کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ. مضاف کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں جو آپ ڈیٹیل سے سیکھ چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. پچھلے لیکچرز میں مجھے امید ہے کہ اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ گیا ہوگا کہ مضاف جو ہے وہ حالت جر میں کیوں جاتا ہے. اس کے پیچھے 2 ہی وجوہات ہیں، یا تو اس کے پیچھے حرف جر ہوگا یا پھر اس کے پیچھے ایک اور مضاف ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ ڈیٹیل سے پریکٹس کر چکی ہیں. آج جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں آپ نے جو سیکھیں گی وہ یہ ہوگا کہ مضاف کے مرفوع ہونے کی کچھ وجوہات میں سے 2 وجوہات آج آپ انشاءاللہ سیکھیں گی. ٹھیک ہے. آج آپ سیکھیں گی. اور اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے نصب کو نہیں شروع کیا. مجرور ہونے کی حالت ہم سیکھ چکی ہیں. کوئی بھی مضاف جو ہے وہ حالت رفع میں کیوں جاتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان میں سے 2 وجوہات آج آپ سیکھ لیں گی. البتہ جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ مجرور ہونے کی کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 ہی وجوہات ہیں، تو وہ دونوں ہی سیکھ لی ہیں. لیکن مرفوع ہونے کی صرف 2 نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں. البتہ جملہ اسمیہ چونکہ ابھی ہم صرف کر رہے ہیں نا، تو ابھی صرف جملہ اسمیہ کے مطابق جو ہے نا ہم 2 وجوہات تو سیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ وہ جملہ اسمیہ میں جب آئے گا تو وہ حالت رفع میں ہوگا تو کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی. چلیں اب وہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرکب اضافی جب مبتدا بھی بن کر آ سکتا ہے تو اس کی اعرابی حالت مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. مرکب اضافی مبتدا بن کر آ سکتا ہے. اگر وہ مبتدا بن کر آئے گا تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. کیا مبتدا حالت جر میں آ سکتا ہے؟ نو نیور. کبھی بھی جار مجرور جو ہے وہ مبتدا بن کر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب جو اضافی ہے وہ اگر آئے گا تو اس کا جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوگا ہمیشہ. اور مرکب اضافی اگر خبر بن کر آتا ہے تو بھی اس کی اعرابی حالت مرفوع ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ مرکب اضافی مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کر بھی آ سکتا ہے. البتہ جب یہ مبتدا بنے گا تو بھی اس کی اعرابی حالت مرفوع ہوگی، خبر بن کر آئے گا تو بھی اس کی اعرابی حالت مرفوع ہوگی. تو آج انشاءاللہ آپ اس کے مرفوع ہونے کی صورتحال دیکھیں گی. میں نے زیادہ تر تو ہر جگہ اس کو سرکل کیا ہے. اگر کسی جگہ سرکل نہیں بھی کیا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مضاف کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہے. اس کے اوپر آپ کو پیش یعنی وہ حالت رفع میں نظر آنا چاہیے آپ کو. چلے دیکھتے ہیں اب جو ہماری آیت آئی ہے. جزاؤ، یہ میں نے لکھا کہ اسم مضاف ہے، یعنی مضاف ہے. اب میں نے اس کو کیوں مضاف کہا بار بار ریپیٹ کرنے کی، چلیے میں ریپیٹ بھی کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ رول کیا ہے کہ جس کو ہم مضاف کہہ رہے ہیں نہ اس کے اوپر تنوین ہوگی نہ اس کے اوپر ال ہوگا. کنفرم تب کریں گی جب آپ اگلا لفظ دیکھیں گی. اگلا لفظ ہے سیئاتن، اور وہ اس وقت مضاف الیہ ہے. کیوں مضاف الیہ ہے؟ کیونکہ وہ کلیئر ہمیں حالت جر میں نظر آ رہا ہے. تو یہ مرکب اضافی کی تمام صورتحال اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں ان 2 لفظوں میں کہ پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اب کیا ہے کہ یہ پورا مل کے مرکب اضافی بنا. اب دیکھیں جزاؤ، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ پیش، رفع حالت ہے. اب یہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملے کے بالکل شروع میں ہے، اسم ہے اور جملہ شروع ہو رہا ہے، رفع حالت میں ہے. تو اب جب جملہ شروع ہوتا ہے اور رفع حالت میں ہو تو وہ پھر کیا بنے گا؟ وہ بنے گا مبتدا. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا یہ مبتدا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب کا
جو کچھ بھی بنے گا وہ پورا کا پورا مرکب بنے گا. یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ مضاف اس وقت حالت رفع میں ہے تو ہم صرف مضاف کو کہیں گے یہ مبتدا ہے. نہیں, یہ پورا مرکب اب مبتدا بنے گا, کیونکہ وہ مضاف الیہ سے علیحدہ نہیں ہے, وہ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مضاف الیہ اس کے ساتھ ہے. اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں سیئاتن. تو سیئاتن کو آپ دیکھیں کہ یہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کلیئر تنوین نظر آ رہی ہے اور اس وقت حالت رفع میں ہے. تو خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. خبر رفع ہونی چاہیے اور نکرہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں دونوں صورتحال, دونوں کنڈیشنز پوری ہیں, تو یہ بن جائے گی خبر. اب مبتدا اور خبر مل کر پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ. اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے پھر خبر کا. یعنی پہلے ہم اس اسم کو بیان کریں گے جس سے ابتدا ہو رہی ہے, پھر اس کی خبر بتائیں گے کہ اس کی ہم آگے کیا انفارمیشن دے رہے ہیں, کیا خبر دے رہے ہیں, کیا پریڈیکیٹ ہے اس کے متعلق. تو جزاء السیئۃ, برائی کا بدلہ. ٹھیک ہے, سیئات ہوتی نا برائیاں, تو برائی کا بدلہ. آگے اس کی خبر ہے کہ وہ خبر کیا ہے, برائی کا بدلہ کیا. خبر دی جا رہی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے. یہ ایک پورا ایک سینٹینس بن گیا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے. تو اس طرح سے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے اس سلائیڈ میں دیکھیں مبتدا بن کر آ رہا ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کہاں آ رہا ہے. چلیں, ذالک رب العالمین, ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ جی میں. جی آ جائیں, بالکل آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں ذالک یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے, ضمیر منفصل. سوچ کے بتائیں, سوچ کے بتائیں. اشارہ ہے, یہ بعید کا اشارہ ہے, مذکر. ویری گڈ. آئی نو یہ مکس ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, پر آپ نے ماشاءاللہ فوراً پک کر لیا کہ نہیں یہ اشارہ ہے اور اشارہ بعید کا ہے. ویری گڈ. بعید کا. اچھا, اسم اشارہ یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں. ویری گڈ, یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں, یہ کبھی نکرہ نہیں ہوتے. اب اسم اشارہ سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, اسم سے ابتدا ہو رہی ہے, اور وہ اسم معرفہ بھی ہے. تو جب جملے کی ابتدا ایک معرفہ اسم سے ہو تو وہ کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا. ویری گڈ. اب ہم اگلے لفظ پہ چلتے ہیں, ابھی اس کو ہم مبتدا کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. رب العالمین, اس کی طرف چلتے ہیں. ربو کے اوپر نہ تو ال ہے نہ تنوین, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مضاف, یہ مضاف ہے. ویری گڈ. اور کنفرم ہو گیا کہ جب العالمین دیکھ لیا تو وہ اس وقت کون سی, وہ کیا ہے, مطلب پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مضاف الیہ ہے ابھی. ویری گڈ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ یہ کون سا مرکب مرکب؟ اضافی. ہاں, مرکب اضافی. ویری گڈ. اب یہ مرکب اضافی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, اور ذالکہ ایک چیز ہے. تو ذالکہ کو آپ بتا چکی ہیں جیسے کہ یہ بن گیا مبتدا کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, اور اگلا جو پورا مرکب ہے وہ اب مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. خبر بنے خبر. گی مبتدا. پورا کا پورا جو مرکب اضافی ہے یہ خبر بن جائے گی ذالکہ مبتدا کے لیے. اب مبتدا اور خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. چلے اس کا ترجمہ کریں, مبتدا سے ترجمہ شروع کریں. وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ تمام ویری جہانوں گڈ, کا رب. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اب اس میں یہ جو وہ ہے یعنی کہ ذالکہ یہ بن گیا مبتدا, اس کی آگے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا, آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے, خبر آ رہی ہے, اور وہ خبر ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے, جو کہ ایک مرکب ہے, مرکب اضافی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے دیکھیں آپ پچھلی سلائیڈ میں مرکب اضافی مبتدا بن کے آیا تھا, یہاں پہ مرکب اضافی جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے. لیکن آپ نے جو پچھلی بھی سلائیڈ میں نوٹس کیا ہوگا, اور اس میں بھی, کہ یہاں پہ دیکھیں ربو کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. مرفوع. ربا یا ربی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ربو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر کی جگہ پر ہے, اور خبر خبر ہمیشہ بن کے. مرفوع ہوتی ہے, خبر رفع ہوتی ہے, اس لیے یہاں پہ یہ مرفوع ہے. دیکھیں آپ نے وجوہات سیکھ لی کہ وہ کوئی مضاف جو ہے وہ حالت جر میں کیوں جاتا ہے. اب یہ وجوہات آپ سیکھ رہی ہیں کہ کوئی مضاف جو ہے وہ مرفوع کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ مبتدا بن رہا ہو سکتا ہے وہ خبر بن رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے اس طرح جی. سے آپ نے سیکھنا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم نصب بھی سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی ہمارا مرکب عطفی کمپلیٹ ہوگا, مرکب عطفی ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گا, مرکبات کمپلیٹ, تو اب ہم نے پھر سیکھنا ہے کہ کوئی بھی اسم وہ نصب میں کیوں جاتا ہے.
انشاءاللہ. نیکسٹ کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ جلدی جلدی آ جائیں. جی سسٹر فرحین آپ ہیں؟ جی السلام علیکم میم. سسٹر وعلیکم السلام. سسٹر رابعہ آپ نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا اور سسٹر فرحین آپ اس کے بعد انشاءاللہ ریڈی رہیے گا. اوکے تو آپ جی سسٹر نشاط آپ آ جائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ ہو اس وقت اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے میم. ویری گڈ. اب اللہ عز و جل کا نام مبارک معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ تو معرفہ ہے، ہمیشہ معرفہ ہی ویری ہوتے ہیں. گڈ جی ویری گڈ. ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہو، رفع حالت میں ہو، اسم ہو، جملے کی ابتدا کر رہا ہو، کیا بنے گا پھر؟ جی مبتدا بنے گی. ویری گڈ. اچھا ذو یہ کیا بن کر آتا ہے ہمیشہ؟ یہ بھی شروع میں آتے ہیں میم، تو ہمیشہ یہ رفع ہی بن کے آتے ہیں. نہیں جی نہیں نہیں، ذو ذا ذی جی یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. یہ جی ہمیشہ کچھ ایک ایک چیز بنتا ہے، مطلب ایک مرکب کا ایک جز بنتا ہے. تو وہ کیا بنتا ہے؟ اچھا مضاف بن کے آتے ہیں. جی جی ہاں ٹھیک ہے. ذو ذا ذی یہ جو جی اسماء مضاف بن خمسہ میں کر سے ہم آتے نے ہیں. پڑھے تھے، چاہے وہ ذو ہو یعنی حالت رفع میں ہو، چاہے وہ حالت نصب میں ہو، چاہے وہ حالت جر میں ہو، تینوں ہی حالتوں میں یہ والا لفظ مضاف جو ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کر مضاف آئے گا. اس لیے میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ مضاف ہے تو اگلے لفظ کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی اس کا مطلب مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہی ہوگی. جی ٹھیک ہے. یہ الفاظ لی جو ہوگی یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ. اچھا یہاں پہ میں پوچھوں کہ الفضلی حالت جر میں اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کے پیچھے مضاف ہے. العظیم کیوں حالت جر میں ہے؟ جی کیونکہ وہ صفت بن رہی ہے. ویری گڈ. اور کس کی صفت بن رہی ہے؟ الفضلی کی. ویری گڈ. کیونکہ دیکھیں الفضلی جو ہے اعرابی حالت میں مجرور ہے، تو العظیم بھی مجرور ہے. اس کو ہم ذو کی صفت نہیں بنا سکتے کہ ذو تو مرفوع ہے، اس وقت جی حالت رفع میں ہے، تو یہ الفضلی کی صفت بنے گی. تو اب ہم اس کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی وہ اسی کی صفت ہے. تو دیکھیں کہ الفضلی میں بھی ال لگا ہوا یعنی معرفہ ہے، تو العظیمی بھی معرفہ ہے، اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے. دونوں ہی حالت جر میں ہیں، دونوں ہی مذکر، دونوں ہی واحد، تو ساری خصوصیات پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو جی گیا. تو اب یہ بن گیا صفت اور یہ بن گیا موصوف. موصوف. موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ جی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب یہ پورا مرکب توصیفی ذو مضاف کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گی. ویری گڈ. یہ پورا مضاف الیہ. اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اللہ مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بنے گی. خبر بن جائے گی. اب مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنے گا. کون سا جملہ بنے گا؟ جی جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. دیکھیں ماشاء کتنی کنیکشنز ہوئے ہیں نا، دو مرکبات آئے ہیں اس کے اندر اور پھر ایک پورا جملہ بنا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ترجمے سے پہلے ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ جب جیسے العظیمی ہے آپ نے اس کو نوٹس کرنا ہے کہ یہ حالت جر میں کیوں ہے. تو میں نے بتایا کوئی بھی اسم جو ہے حالت جر میں جب جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ دو وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پیچھے کیا حرف جر ہے؟ نو. اس کے پیچھے کیا مضاف ہے؟ نو. کیونکہ مضاف کے اوپر کبھی بھی ال نہیں آتا تو اس کے اوپر ال ہے. الفاضلی. ٹھیک ہے. الفاضلی جو لفظ ہے حرف جر بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مضاف بھی نہیں ہے، حالت جر میں بھی نہیں ہے، تو پھر العظیم ہی کیوں مجرور ہے؟ ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ پولیس انسپیکٹر ہیں اور آپ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ انویسٹیگیشن کرتے کرتے آپ العظیمی سے آپ کو کلو نہیں ملا، کوئی ہنٹ نہیں ملا کہ آخر یہ کیوں مجرور ہے، تو آپ اس کے تھرو آپ الفضلی تک پہنچی. پھر آپ نے سوچا کہ چلو دیکھتی ہوں کہ الفضلی کیوں مجرور ہے. یہاں سے ذرا پک کرتی ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے، وجہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ پولیس ہے نا، پولیس نے تو پھر ساروں کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کو العظیمی سے
प्रूफ नहीं मिला तो अब उसने अल-फदली से प्रूफ निकालने की कोशिश करनी है। तो अब जब वो पहुंचा अल-फदली पे तो उसने सोचा कि अल-फदली क्यों मजरूर है, तो वो फिर इस क्लू पे पहुंचा क्योंकि उसके पीछे मुदाफ था, इसलिए अल-फदली मुदाफ इलैह बना तो मजरूर हो गया। और अल-अज़ीमी इसलिए मजरूर हुआ क्योंकि वो उसकी सिफ्त बन रही है अल-फदली की। तो इस तरह से भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब आप अब अरबी सीख रही हैं ना तो साथ साथ आप पुलिस इंस्पेक्टर भी बन रही हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं हर लफ्ज के ऊपर कि अच्छा ये लफ्ज ऐसा क्यों है, ये रफा में क्यों गया, ये नसब में क्यों गया, और उसके थ्रू फिर और कितने लफ्जों की भी छानबीन होगी। ठीक हो गया। चले, मैंने आपको पुलिस इंस्पेक्टर भी बना दिया, आप तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। पहले मुब्तदा का तर्जुमा करें। जी, वो जो अल्लाह का तर्जुमा करें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। जी, वो जो अल्लाह है, वो क्यों, वो वो क्यों, अच्छा जो कि मायने या में, वो तो अच्छा नहीं पहले लगा ना। अल्लाह अल्लाह हाँ। हम्म। था जी, अल्लाह जो अजीम है, फजल वाला है। अच्छा, जो क्यों लगा रही हैं आप, जो नहीं लगाना। अल्लाह। अब जी, हमने मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा, सॉरी मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा पहले करना है। पहले मुब्तदा कर लिया ना, फिर हमने जो सबसे आखिरी मुरक्कब है उसका तर्जुमा करना है, अल फदली अल अज़ीमी। ठीक है, इसका तर्जुमा करेंगे जब हम, तो बनेगा अजीम फजल। और फिर हमने मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करना है, तो बनेगा वाला है, अल्लाह अजीम फजल वाला है। जी, ठीक हो गया, इस तरह से वर्कआउट करना होगा। जी, दैट्स गुड। चले नेक्स्ट आयत पे आ जाएं। नेक्स्ट कौन सी सिस्टर थी हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, रोल नंबर 2। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ठीक है सिस्टर, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। फरहीन आ गई है। अच्छा फरहीन, आप मुझे ये बताएं कि रफ़ीउ दरजाती, रफ़ीउ ना इस पे अल ना तनवीन, क्या बनेगा? ये मुजाफ बन रहा है और उसका दूसरा जो हर्फ जो कलीमा आ रहा है मुजाफ इलाई बन रहा है, वेरी गुड, क्योंकि दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड। आप देखते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी क्या बनेगा। पहले हम जुल अर्शी पे चलते हैं। जू क्या है? ये भी मुजाफ हो रहा है वेरी वाला, गुड। अल अर्शी। ये मुजाफ इलाई हो रहा है, फिर ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है। अच्छा वेरी गुड। अब आप सब देखें कि दो मुरक्कबात आमने सामने आ गए हैं। पहला जो एक पूरा पूरा मुरक्कब इजाफी है, तो दूसरा भी मुरक्कब इजाफी है। अब रफ़ीउ की इराबी हालत क्या है? रफा है, रफा है। और जू की इराबी हालत क्या है? वो भी रफा है क्योंकि वो हमेशा रफा है। दोनों हम्म, हाँ, दोनों ही रफा हालत में है। अब जो पहला वाला रफा वाला मुरक्कब है वो क्या बनेगा? ये मुब्तदा बनेगा। बिल्कुल, देखिए पहला जो मरफू मुरक्कब इजाफी आया है उसको हम मुब्तदा कहेंगे, क्योंकि वो उस जुमले की इब्तिदा हो रही है, वो जुमले के शुरू में है। और जो दूसरा मुरक्कब इजाफी है वो भी रफा हालत में, लेकिन अब हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। खबर कहेंगे, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। तो मुब्तदा की अब रिक्वायरमेंट है, मुब्तदा आ गया तो उसकी खबर भी आनी चाहिए, उसका अगला जुज़ आना चाहिए। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये होगा कि मुब्तदा और खबर दोनों ही मुरक्कब इजाफी हैं। देखें, मैंने कोशिश की है कि मैं बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से ही मैंने मेहनत की है कि मैंने कोशिश की मैं हर तरह की आयात जो है ना मुख्तलिफ तरह से ढूंढूं, जिसमें मुरक्कब इजाफी कभी मुब्तदा भी बनकर आए, कभी खबर बनकर आए, कभी ये दोनों मुरक्कबात दोनों इकट्ठे आए, मतलब एक वक्त में मुब्तदा भी बन रहा हो और खबर भी बन रहा हो। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आयात मिली। अब मुब्तदा और खबर मिलकर ये अब पूरा कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इसमें बनेगा भी। हाँ, अब ये पूरा जुमला इसमिया बन जाएगा। अच्छा, अब इसका हम तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। पहले मुब्तदा का करें। रफ़ी रफ़ाउ कहते हैं बुलंदी को, और दराजात मतलब दर्जे। बुलंद किए गए दर्जात। बुलंद किए गए दर्जे या फिर दर्जों की बुलंदी। हाँ, ठीक है। दर्जे की बुलंदी। वाला मैंने क्यों साथ लगाया वो मैं आगे बताती हूँ। अब ये जुल अर्श का करें, तो अर्श वाला, या फिर इसका तर्जुमा हो सकता है कि अर्श का मालिक।
अर्श का ठीक है। वो अब हम कभी वाला लगा, ज्यादातर वाला ही लगता है, लेकिन कभी कभी जो है ना तर्जुमे के मुताबिक हम उसको ढाल सकते हैं कि अर्श का मालिक कहा जाए। जैसा मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में जब हमने ये अस्माए खमसा पढ़े थे कि माल वाला कहीं या मालदार कहीं, बात तो एक ही है। ताकतवर कहीं या ताकत वाला कहीं, बात तो एक ही है। तो इसी तरह अर्श वाला कहीं या अर्श का मालिक कहीं, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पे अलबत्ता दर्जों की बुलंदी वाला मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगी कि ये रफी जो है फाइलुन के वजन के ऊपर है, फाइलुन। अब यहाँ पे तनवीन तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, तो ये फाइलुन जो होता है ना, ये इसमें भी जो है ना वाला वाली इस तरह करके तर्जुमा होता है, जैसे करीमुन करम करने वाला, रहीमुन रहम करने वाला, तो इस तरह से होगा, तो तब ये वाला लगा है। ठीक हो गया। तो तब इसका तर्जुमा बना कि दर्जों की बुलंदी वाला अर्श का मालिक है। दैट्स गुड। चले जी, अब जो कौन सी सिस्टर आई थी वो आ जाए। सिस्टर राबिया कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप मुझे बताएं कि अबू ना, ये अबू जो लफ्ज है इसको क्या एक खास नाम दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? अबू अबू वही उसमें खमसा में से आपने सिखाया था, हाँ, अबू अबी। माशाल्लाह। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 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 सही पहचाना आपने कि वो अस्माए खमसा जो हमने सिखाए थे उनमें से 3 थे जो इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में, 2 नहीं हुए थे। तो ये जी अबू है, जी। और इस वक्त ये अबू की राबी हालत क्या है? अबू रफा मरफू है, नसब या जर? मरफू है, बिल्कुल। मरफू है जी। तो ये बन गया मुदाफ, क्योंकि ये मुदाफ, क्योंकि ये अबू मैंने इसलिए डायरेक्ट मुदाफ कह दिया क्योंकि इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, ये मुदाफ ही बनेगा, क्योंकि ये जो वाव साथ लग गया ना, ये हमेशा ये मुदाफ ही की ये सूरत हाल है। अबू अबा अभी ये मुदाफ ही बनकर आते हैं, ये जो सिचुएशन है अस्माए खमसा। तो जब ये मुदाफ हो गया तो ना की जमीर फिर क्या बनेगी? ना मुजाफ, तो ये मुजाफ इलैह बन गया वेरी गुड, ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी मैं चलते हैं जरा, ये तो चले पूरा बन गया मुरक्कब इजाफी। अब मैं ये बताती चलूं कि जो शैखुन है, जी अच्छा चल रहे इसका भी अभी आगे चल रहा है पूरा कि अब मुरक्कब इजाफी है ये अबू ना, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके मुरक्कब इजाफी, जुमले की इब्तिदा हो रही है और अबू तो इस ये वक्त इराबी मुब्तदा बन हालत गया। रफा में है, जी मुब्तदा बन गया। जी। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि अबू तो मरफू है और साथ में मारिफा भी है, तो मारिफा क्यों है ये? मारफा क्यों है? नहीं, क्योंकि मुब्तदा बन रहा है। नहीं, मुब्तदा पे मुझे मुब्तदा पता मारिफा होता है, लेकिन इस वक्त ये अबू ना की एक निशानी है कि ये मारिफा ही है, ये नकिरा नहीं है। इसके मुदाफ नहीं। इलैह को देखना होगा। मुदाफ इलैह अच्छा। क्या है? जमीर, और जमाइर जी हमेशा मारिफा होते हैं। जी जी ठीक है, इस्माइल जी जमाइर हो या इस्माइल इशारा हो, इस्माइल मौसूला हो, ये सारे जमाइर जो सारे इस्म हैं जो 7 कैटेगरीज मारिफा की जी बताई थी ना, तो ये उसमें से है कि ये जी जमाइर है, जमीर है, तो जमीर हमें मारिफा होती है। तो जब मुदाफ इलैह मारिफा हो गया तो मुदाफ ऑटोमेटिकली मारिफा हो गया। जी तो इसलिए मुब्तदा की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मरफू भी है, मारिफा भी है, जुमले की इब्तिदा हो रही है, तो ये मुब्तदा बन गया। जी। अब अगर मैं ये कहूँ शेखुन, क्या ये सिफ्त बन सकती है? ना की जमीर की तो सिफ्त नहीं बन सकती, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ना की जो जमाइर होते हैं वो कभी भी नहीं। उनकी सिफ्तें नहीं आती। तो क्या जी, ये अबू की सिफ्त बन सकती है? अभी हमने अबू की मारफा तो नकरा भी बन समझ लिया है, सकती अब है। उसको जहन में रख के सोचें, क्या शेखुन जी, अबू की सिफ्त बन सकती है? बन सकती है मैम। मारफा नकरा को जहन में रख के बोलें। तब नहीं बन सकती है क्योंकि ये तो नकरा है और अबू मारफा है, नहीं वेरी बन गुड, सकती। इसीलिए मैंने पहले अबू ना की आपको इराबी वो वसअत समझा दी कि वो मारफा है जी और शेखुन जी तो नकरा है। तो यहाँ से फिर ये कंफर्म हो गया कि ये शेखुन जो है इस मुरक्कब इजाफी में से मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों ही की सिफ्त नहीं बन सकती। मुदाफ इलैह की नहीं। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वो जमीर है, और मुदाफ की इसलिए नहीं बन जी सकती क्योंकि मुदाफ जो है वो मारिफा है और शेखुन नकरा है। जी हालांकि जी दोनों रफा है, अबू भी रफा हालत में है, शेखुन जी भी रफा है, लेकिन इनकी वुसअत नहीं मैच कर रही। अच्छा,
چلے شیخون کی نکرہ ہے تو کبیرون بھی نکرہ ہے. جی جی. ہاں اور ٹھیک ہے. اب یہ شیخون تو کبیرون، کبیرون بھی مرفوع ہے. ہاں جی. تو اب یہ دونوں کیا بنیں گے؟ اور یہ دونوں ہی صفت موصوف. ویری شیخ. گڈ. شیخون موصوف ہو گیا کیونکہ موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے. موصوف صاحب پہلے آئیں گے تو آتا ہے. آگے صفت بیان ہوگی نا. ٹھیک ہے. موصوف صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر صفت نہیں ہو سکتی. اب موصوف اور صفت مل کر کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب توصیفی. اب یہ مرکب توصیفی. اب توصیفی. دیکھیں ایک طرف ہے پہلا جو ابتدا ہو رہی ہے مرکب اضافی سے، وہ مبتدا بن گیا. اب میں نے کوشش کی تھی کہ مرکب توصیفی کو بھی ساتھ لے کر آؤں نا، اس کو بھی ساتھ ساتھ میں نے رکھا ہے. تو مرکب توصیفی اب کیا بنے گا مبتدا کے لیے؟ خبر بن جائے گی. اب خبر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. جملہ جی اب اسمیہ. ترجمہ کریں تو پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں. ہمارے ابو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. شیخن یہی کا مطلب ہوگا ہوتا نا. ہے بزرگ ہو جانا، عمر رسیدہ. اور کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عمر رسیدہ. بڑے اس میں بھی آئے بزرگ ہیں. ہاں بڑے جی. بزرگ ہیں. یا پھر تو یہاں ابونا مانے تو ہمارے والد ہوا نا. ہمارے ہمارے والد، ہمارے ابو، عمر رسیدہ ہمارے ابا بزرگ جی. ہیں. اب جی اب ہماری اردو پہ ہے کہ جی ہم کون جی سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں تو ایک ہی ہے مائی فادر، اور فادر، ضمیر جمع کیا نا. لیکن اردو میں ہمارے پاس بڑے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے پاپ. تو اس جی لحاظ سے اچھا ٹھیک ہے. شیخن کبیرن ایک مرکب توصیفی ہے. عمر رسیدہ بزرگ یا بڑے بزرگ یا بہت بزرگ، یہ جی وہی جی باتیں کے الفاظ اپنے اپنے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی. چلیں جی یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. یہ میں نہیں اس کے بعد وہی لاسٹ سلائیڈ ہے. تو یہ دونوں میں خود کرواتی ہوں انشاءاللہ. آپ سب دیکھیں اس میں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی چیز چینج ہو رہی ہے. اب مبتدا اور خبر سے ہٹ کے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں کام. ٹھیک ہے. مبتدا خبر بہت سیکھ لیا نا، مجھے امید ہے کہ بہت اچھی پریکٹس ہو چکی ہوگی. تو آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. بأسہم، بأسو بن گیا مضاف، اور ہم کی ضمیر ساتھ میں بن گئی مضاف الیہ. دونوں مل کے بن گیا مرکب اضافی. جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. ابھی ہم چلتے ہیں بینہم کی طرف. ٹھیک ہے. بینہم. اب آپ نے ذہن میں لانا ہے کہ ہم نے یہ ظرف سمجھے تھے، یاد ہے ظروف سمجھے تھے، ظرف مکان، ظرف زمان. تو اس میں بینہ آیا تھا. تو یہ ہے ظرف مضاف. مضاف ظرف میں بتاتے ہیں ظرف مضاف بن کر آتے ہیں. تو یہ مضاف ہے لیکن ظرف والا مضاف ہے. اس کا فرق بتایا تھا. یہ عام نارمل والے جب مضاف آتے ہیں تو اس سے یہ تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں. تو کیوں ہٹ کے ہوتے ہیں آج انشاءاللہ آپ وہ بھی سیکھ لیں گی. اور ہم کی ضمیر ساتھ اٹیچ ہے تو وہ مضاف الیہ بن گیا. دونوں مل کے یہ ایک اور مرکب اضافی بنا. اب باسہم بھی مرکب اضافی ہے اور بینہم بھی مرکب اضافی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ جب جملے میں آئیں گے تو ان میں فرق ہوگا. یہ جو بینہم ظرف سے بننے والے مضاف مرکب اضافی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے. بالکل جس طرح مرکب جاری مبتدا نہیں بنتے، اسی طرح ظرف سے بننے والے مرکب اضافی بھی کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر باسوہم آپ سین کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. میں نے اب اس کو سرکل نہیں کیا ہوا، تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جس کو میں نہ بھی سرکل کروں تو آپ نے مضاف کی اعرابی حالت نوٹس کرتے رہنا ہے کہ اس وقت یہ باسوہم مضاف مرفوع ہے اس لیے کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ مبتدا کی جگہ پر ہے. اور یہ معرفہ ہے کیونکہ ہم کی ضمیر ساتھ اٹیچ ہے جس سے یہ معرفہ بن گیا. تو یہ مبتدا ہو گیا. بینہم کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. پہلے ہم خبر کو ڈھونڈتے ہیں. اور خبر کیا ہے؟ شدیدن. شدیدن ہوگی خبر. کیسے خبر؟ دیکھیں شدیدن کے اوپر جو ہے وہ تنوین لگی ہوئی ہے. دال کے اوپر دو پیش ہے، نکرہ بھی ہے رفع بھی ہے. اور خبر کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ رفع ہو اور نکرہ ہو. تو دیکھیں خبر کی ریکوائرمنٹ پوری. مبتدا ہو گیا، خبر ہو گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اسمیہ میں دو بنیادی جز تو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. تیسرا جو جز ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ متعلق خبر.
تو اس وقت یہ جو بینہم ہے نا، اس کو ہم بالکل اس طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح مرکب جاری کو کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو. تو یہ بینہم جو ہے مرکب، حالانکہ مرکب اضافی ہے، لیکن چونکہ یہ ظرف سے بننے والا مرکب اضافی ہے تو اس کو ہم جو ہے، یہ مبتدا تو بن نہیں سکتا، خبر بھی نہیں بن سکتا، لیکن یہ خبر سے متعلق انفارمیشن دیتا ہے، خبر سے متعلق مزید ڈیٹیل دیتا ہے. تو یہ ہو گیا متعلق خبر. کوئی بھی جملہ اسمیہ جو ہے نا، اس کے دو بنیادی جز ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا تو ہونا ہی ہونا ہے، موجود لازمی ہوگا ہر جملہ اسمیہ میں. خبر کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر خبر موجود ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا آگے متعلق خبر مل جائے، اور اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر جو اس کا الٹرنیٹیو ہوگا، اس کا متبادل کہیں گے اردو میں، متبادل ہوگا، وہ اس کو ہم کہیں وہ مرکب جاری یا پھر ظرف سے بننے والا مرکب اضافی، وہ خبر کی جگہ لے لیں گے. اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر، یعنی اس نے خبر کی جگہ لے لی. کیوں؟ کیونکہ خبر موجود نہیں ہے، اور ڈیٹیل میں پچھلے لیکچرز میں دے چکی ہوئی ہوں. تو یہ ٹوٹل تین جز ہیں جس میں سے مبتدا لازمی ہوتا ہے، اور خبر اور متعلق خبر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، سچویشن کے مطابق. اس وقت تینوں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کوشش کی میں یہ بھی آیتیں لے کر آؤں جس میں تینوں جز موجود ہوں تاکہ آپ اس کی بھی پریکٹس ہو. اب مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر ایک جملہ اسمیہ بن گیا. اب جب ترجمہ کریں گے ہم، تو ترجمہ ہم پہلے مبتدا کا کریں گے. ان کی لڑائی، ان کا عذاب، ان کی لڑائی، یہ اس معنوں میں آتا ہے. بینہم، انہی کے درمیان، شدید ہے. اب دیکھیں میں نے کہا ہے انہی کے درمیان، اس میں تھوڑا زور ڈالا ہے. میں نے یہ نہیں کہا ان کے درمیان، میں یہ بھی لکھ سکتی تھی نا ان کے درمیان. میں نے کہا انہی کے درمیان، اس لیے کیونکہ متعلق خبر پہلے آ گیا خبر سے، تو ترجمے میں تھوڑا سا ایک زور پیدا ہوگا، ایک ایمفیسس، ایک تاکید پیدا ہوگی کہ جو ان کی لڑائی ہے وہ انہی کے درمیان شدید ہے، مطلب ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. ان کی لڑائیاں خود ان کے اپنے لیے شدید ہے، خود ان کے اپنے لیے شدید ہے یا نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، انہی کے درمیان وہ شدید ہے، یعنی ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. تو اس طرح سے ترجمہ ہوگا کہ اگر متعلق خبر سے پہلے آ جائے تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے زور پیدا کرنا ہے. چلیں اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں، بڑی فیمس آیت ہے سورۃ القدر کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، لیلۃ دیکھیں بن گیا. اب میں ڈیٹیل وہی بات ہے کہ ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، بار بار نہیں ایکسپلین کرتی، آپ خود اس کو سمجھ جائیں گی. یہ پورا بن گیا مرکب اضافی. اور لیلۃ، اس پر دیکھیں پیش لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ اس وقت حالت رفع میں ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر ال لگا ہوا ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ اس وقت معرفہ ہے، رفع بھی ہے معرفہ بھی ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو بن گیا مبتدا. خیر، دیکھیں رفع ہے نکرہ ہے تو بن گیا خبر. ٹھیک ہے، من پہ چلتے ہیں، من حرف جر، الفی بن گیا مضاف، اور شہرین بن گیا مضاف الیہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ڈیٹیل اب آپ نے خود سوچنی ہے کہ یہ مضاف کیوں ہے، شہرین مضاف الیہ کیوں ہے، جو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوئی ہوں پہلے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مرکب اضافی پورا بنا، اور یہ پورا مرکب اضافی حرف جر من کے لیے بن جائے گا مجرور. جار مجرور مل کے بن گیا مرکب جاری. اب یہ پورا مرکب جاری، جب جملہ اسمیہ میں مرکب جاری آئے گا تو وہ کیا بنے گا؟ اگر خبر موجود ہے جو کہ آلریڈی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بن جائے گا متعلق خبر. اگر بالفرض خبر یہاں موجود نہ ہوتی تو اسی مرکب جاری کو ہم قائم مقام خبر کر دیتے، یعنی خبر کی جگہ پہ لے آتے. پھر ایکچوئل خبر نہ ہوتی یہ، ٹھیک ہے، ایکچوئل خبر معذوف ہے، ڈراپ ہے، تو ڈیلیٹڈ ہے، تو وہاں پہ وہ اس مرکب جاری جو ہے نا اس کو ہم جگہ دیں گے مرکب مطلب خبر کی. ٹھیک ہو گیا. تو اب مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر پورا بن گیا جملہ اسمیہ. اور یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں پہ متعلق خبر کے بعد آیا ہے. قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ نارمل ہے، اگر یہیں پہ اگر یہ مرکب جاری خبر سے پہلے آ جاتا تو اس کے اندر ایک تھوڑا زور پیدا ہوتا. تو قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا 1000 راتوں سے، کہا 1000 مہینوں سے.
शहरिन का मतलब महीने, अल्फी का मतलब हजार। तो मतलब एक रात को उन्होंने महीनों के बराबर कर दिया। एक महीने में कितनी रातें, और फिर सोचे 1000 रात, महीनों की रातें। ठीक है, तो माशाल्लाह कितनी ये जो रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में से ये जो रात होती है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही है मैं हर एंगल से आयत को लेकर आऊँ जो आपको हर तरह से हो। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक समझ आया होगा इंशाअल्लाह। अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होमवर्क तो होता ही होता है। एक ये पेज है आपका होमवर्क का, दूसरा ये पेज है, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, ये 4 आपकी छोटी-छोटी आयत है। इसको आपने बिल्कुल जिस तरीके से मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई है उसी पैटर्न पे आपने इसको एनालाइज करना है, या आपने एनालाइज करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपने आयतें एनालाइज इसी तरह करनी होगी, इनको आपस में रब्त जोड़ने हैं। किस तरह मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, फिर मुब्तदा, फिर खबर किस तरह आपस में कनेक्टेड है, किस तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर तर्जमा इंशाल्लाह करके जिस आयत का तर्जमा आपको ना आता हो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है उसका तर्जमा। तो फिर आप तर्जमा भी साथ लिखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कवर हुआ। मुरक्कब इजाफी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मुरक्कब अत्फी करेंगे। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। जज़ाकल्लाह। वाइजा के सिस्टर। आमीन।